آج کی ہماری یہ گفتگو چاند گہن اور سورج گہن کے حوالے سے ہے، جو اس وقت بہت زیادہ لوگوں کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے کہ غالباً کل کی تاریخ تھی جس میں سورج گہن لگنا تھا۔ یہ سائنسدانوں نے بتایا، تو یہ ان کا اپنا تخمینہ ہے، اندازہ ہے، جس سے ان لوگوں نے بتا دیا، ہوا تو کچھ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہونے والی ہے اور جس کو لوگ ناپتے اور ماپتے رہتے ہیں سائنسداں، الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ساری رہنمائی فرمائی، اور جو اور ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے وہ احادیث کی طرف آئے اور جانے کہ یہ چیزیں کیا ہے، اور جب یہ چیزیں ہو تو اس وقت کرنا کیا چاہیے۔ تو دنیا والے یہی کرتے، جب یہ چیزیں ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے پریکاشن شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے بچنا چاہیے۔ لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے بندے کو مومن ہونا چاہیے۔ جب وہ مومن ہو جائے، ایمان والا ہو جائے، تو دنیا کی جتنی بلائیں نازل ہوتی رہے، لیکن اگر مومن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے کہ مومن کا ماننا یہ ہے کہ مرنا تو ہے اور صرف ایک ہی بار مرنا ہے، لیکن دنیا والے جو دنیا دار ہے ان کا ماننا ایسا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ اگر اس بات کا وہ اقرار کر لے کہ ہمیں مرنا ہے تو وہ سوچیں گے کہ پھر مرنا ہے تو کوئی پرپس کے ساتھ مرے۔ تو مومن کا اپنا پرپس ہے کہ میں ایمان لے آیا ان چیزوں پر جسے کوئی نہیں دیکھتا، جنت جہنم سب پہ ایمان لائے۔ لیکن اور جو ہے، جو مذہب اسلام کو نہیں مانتے یا اس کے فالوور نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی پرپس ہی نہیں، وہ کس بنیاد پر جیے، زندگی گزارے، کوئی پتہ نہیں۔ بلکہ وہ یہ بھی سوچ لیتے ہیں دل ہی دل میں کہ اگر مر گئے تو دوبارہ کہیں نہ کہیں زندہ ہو، چاہے کسی اور صورت میں زندہ ہو۔ تو یہ سب جو ہے خواب و خیال کی بات ہے۔ اگر بندہ غور سے سوچے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ صرف ایک ہی دن کے لیے آیا ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے بندے کا تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، اور جب میں مر رہا ہوں تو اسے یاد ہی نہیں کہ میں کب بچہ تھا، میں جوان کب ہوا تھا۔ وہ لمحات اس کے ذہن سے بالکل اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جس ایج میں وہ ہوتا ہے بس وہی ایج اس کو یاد ہوتی ہے۔ پچھلی ساری ایج یاد تو ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ امیجن نہیں کر سکتا کہ میں ایسا بھی تھا کبھی، یعنی اس کو یہ چیز امیجن نہیں، تصور ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ اس قدر وہ اپنی اس ایج میں، جو موجودہ ایج ہے، اس میں وہ پھنسا ہوا ہے کہ اسے دوسری کوئی چیز یاد ہے ہی نہیں۔ اور یہی بندے کے لیے اچھا ہے۔ اگر وہ ماضی اور مستقبل سب یاد رکھے گا تو وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ اسی لیے اس کو وہی یاد رکھنا چاہیے جس میں وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ یعنی جس سورج اور چاند سے یہ ڈرتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارے رب کے دست قدرت میں ہے۔ جس چاند اور سورج کی کوئی عبادت کرتا ہو تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس کے دست قدرت میں یہ چاند اور سورج۔ اور پھر آگے بتایا کل یجری لاجل مسمی، اور ان میں سے ہر ایک، یعنی چاند اور سورج، ایک مقررہ، یعنی مقررہ اور ٹھہرے ہوئے وعدے کے مطابق چل رہا ہے۔ ایک وعدہ ہے اللہ کا کہ اس وقت تک چلے گا اور اس کے بعد اس کو رک جانا ہے، اور اسی وعدے کے مطابق وہ چاند اور سورج چل رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر وہ چل رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، پہلے کیا فرمایا، سخر، کہ مسخر کر لیا ہے، وہ اس کے انڈر میں ہے۔ جب انڈر میں ہے تو ان کو کام پر لگا دیا کہ سورج کا کام یہ ہے کہ وہ دن بتائے، اور چاند کا کام یہ ہے کہ وہ مہینہ بتائے، یہ ان کا کام ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو اتنا چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسی کو پوجنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ مومن کی شان دیکھیے کہ اتنی بڑی چیز دنیا والوں کے نزدیک ہے، لیکن مومن کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے رب کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی سوچ ہے۔ فرمایا یدبر الامر، اور معاملے کی تدبیر فرماتا ہے، معاملات کی تدبیر فرماتا ہے کہ کیسے، کس کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے انجینئرنگ پڑھی ہے، لیکن ہم تو کاروبار میں چلے گئے، یا کاروبار کا ارادہ تھا اور پتہ نہیں کسی اور فیلڈ میں چلے گئے۔ تو یہ سب تدبیر اللہ کی جانب سے ہو رہی ہے۔ آپ اپنی جو ڈور ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈال دو، اس کے دستے قدرت میں دے دو، وہ وہی لے جائے گا جہاں تمہارے لیے بہتری ہو۔ اور جب بندہ یہ مان لیتا ہے تو خوشبو ہو جاتا ہے
کہ میرا رب چلانے والا ہے. یفصل الآیات، اور نشانیوں کو بیان فرماتا. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھو. یہ سب سے اہم چیز ہے. یعنی اگر جسے اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو تو وہ یہی سمجھے گا کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے رب کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، تو وہ کیسے رہے گا دنیا. یہی وجہ ہے کہ جو اور قوموں میں بے راہ روی ہے، الحمدللہ مسلمانوں میں بے راہ روی نہیں ہے. بے راہ روی کہاں نہیں ہوتی، لیکن جو بیس ہے، جو علماء ہے، جو صالحین ہیں، ان کے اندر یہ چیز آپ نہیں دیکھیں. عوام الناس میں بھی جو عبادت گزار ہے ان میں یہ چیزیں نہیں دیکھیں. لیکن اوروں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اپنی زندگی خود جی رہے ہیں، ان کی پوری زندگی کا شیڈول وہ خود بناتے ہیں، اس کو جیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کسی کو یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنی زندگی خود سے یعنی کوئی اگر یہ نعرہ لگاتا ہو کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس سے بڑا بیوقوف وہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جسم ہے وہ میری مرضی ہے، میں چاہوں کپڑا پہن کر گھوموں، چاہوں برہنہ گھوموں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اگر تمہارا جسم ہے اور تمہاری مرضی ہے تو بھائی تمہارا جسم ہے، اور تمہارے جسم پہ بال تمہاری اجازت کے بغیر اگ رہے ہیں، اس کو بھی روک دو. کیوں جاتے ہو حجام کی وہاں اور شیو کرانے چلے جاتے ہو؟ جسم تمہارا ہے، بخار تمہاری اجازت کے بغیر آ رہا ہے، اس کو روک دیا جائے وہاں پر. کون ایسا؟ ناخن تمہارے ہیں، جسم تمہارا ہے، تمہاری اجازت اور پرمیشن کے بغیر ناخن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر ہفتے تم کو وہاں پر کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ بغیر اجازت کے سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہے کہ تم ہمارے بغیر اپنے ناخن بھی نہیں روک سکتے، اپنے بالوں کو نہیں روک سکتے. پورے حکیم اور ڈاکٹر جمع ہو گئے ہیں اس بات پر کہ بال کیسے اگائیں، بال کیسے اگائے. اور کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کر سکے کہ روک دے بال اگنا. بال اگنا ہی روک دے ایسا کوئی دوا کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ روکنا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگانا بہت بڑا ہے. تو جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے بدن میں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. اور یہ بتانا مقصود ہے کہ بندے تو کچھ بھی ہو لیکن تو ہے میرا، تیرے جسم پر ہماری مرضی چلتی ہے. تجھ کو ہم نے پیدا کیا عبادت کے لیے، تو صرف عبادت کر. لیکن بندے کا معاملہ یہ کہ عبادت چھوڑ کر وہ ان ساری چیزوں میں تحقیق کر رہا ہے. بہرحال چاند اور سورج گرہن کے حوالے سے جو آج تو ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج اور چاند تو ہمارے مسخر کردہ ہے، ان کو دیکھ کر کیا بدشگونی لے رہے ہو. پرانے زمانوں میں بادشاہوں کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جب سورج گہن یا چاند گہن، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ پہلے بہت ہو چکا. تو بادشاہ گھبرا جاتے تھے، چونکہ وہ کاہنوں کے بھروسے ہوتے تھے، انبیاء کے بھروسے ہوتے نہیں تھے. تو وہ گھبرا جاتے تھے کہ اس کی وجہ سے شاید ہماری مملکت ختم ہو جائے گی. کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا بادشاہ کا، اور اس وقت چاند گہن یا سورج گہن ہوتا تو وہ گھبرا جاتے کہ یہ بادشاہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گہن ہوا ہے. اس طرح سے کبھی کوئی اچھا انسان ان کے یہاں مر جاتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسی وجہ سے سورج گہن ہوا ہے. یہ ان کا اپنا ماننا تھا. اور ان کو بتانے والے کاہن، اور کاہن کو بتانے والے شیطان، ان کے کانوں میں باتیں پھونکنے والے شیطان ہوتے، اور اس طرح سے باتیں آگے بڑھتی. ایسے ہی معاملہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی عظیم نعمت عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آپ کے یہاں. تو آپ پیدا ہوئے اور کچھ مہینوں میں آپ کا انتقال ہو گیا. ایک بڑا صدمہ. جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا ہے، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے نبی کا بیٹا انتقال کر گیا اسی بنیاد پر سورج گہن. اس وقت بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، چاند گہن یا سورج گہن اس وقت بھی ہوا تھا. تو لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی کے بیٹے کے انتقال پر یہ معاملات ہوئے. جب یہ معاملات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دہریہ لوگ ہیں، جو اسلام میں تھے پھر اسلام کو چھوڑ دیا، بہت سارے ایسے بھی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ سب بہت بڑا درس ہے کہ دیکھیے یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ لوگوں نے کہا کہ محمد کا بیٹا انتقال کر گیا جس کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے، نبی کا بیٹا انتقال کر گیا جس کی بنیاد پر ایسا سورج گہن یا چاند گہن ہوا ہے. آپ ذرا سوچئے کہ اگر دہریوں کے کہنے کے مطابق ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریڈٹ لینے والے تھے، دنیا کا کریڈٹ لینے والے تھے، سرداری کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ مذہب کے نام پر
ریگولیشن شروع کیا تو یہاں تو اس سے بڑا کریڈٹ کوئی نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ میرے بیٹے کے انتقال پر ہی ایسا ہوا ہے. بالکل ہاں یہی صحیح ہے. لیکن آپ نے کہا نہیں. آپ نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں قال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی. کسی کے مرنے اور کسی کے پیدا ہونے یعنی کسی کی زندگی اور کسی کی موت پر یہ ان کو گہن نہیں لگتا ہے. یعنی کوئی پیدا ہو جائے تو یہ گہنا جائے یا کوئی مر جائے تو یہ گہنا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ. آپ یہ بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے. ہمارے یہ تو بیماری آ گئی، یہ مسئلہ تو آ گیا، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم ایسا دیکھو فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ سے دعا کرو. وَكَبِّرُوا، وَتَكْبِيرَ بیان، اللہ کی کبریائی بیان کرو. وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، نماز ادا کرو اور صدقہ. آپ دیکھیے پتہ نہیں دنیا والے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں. وہ الگ ہی دماغ لگا رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے. کئی لوگ ہمارے پاس بھی آتے کہ کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں. علماء کے پاس آتے ہیں بہت سارے لوگ کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. کرنا کچھ نہیں ہے. آپ کا ایمان آپ ہمیشہ چیک کریں. جب بھی کوئی حادثہ ہو تو فوراً ہاتھ رکھے سینے پر چیک کریں میں ابھی بھی ہوں کہ نہیں. کیونکہ زندگی موت ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارا ایمان اگر ہے تو ہم زندہ ہیں. تو اگر ہمارا ایمان موجود ہے آنے تو موت کو، اور ہم تو استقبال کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہی اللہ سے ملاقات ہے، اور اس موت کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. وہی تو دیدار کے لیے ہم بیٹھے. تو مومن کے لیے ورنہ کیا مانا رکھتا؟ مومن ایک ہی جان لے کر آئے اور ایک ہی بار مرے گا. تو یہ مومن کے لیے نہیں. جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے مومن مسجد کی طرف بھاگے. کوئی چیک کرے گا کتنی نمازیں میری چھوٹی ہے، اب تک میں نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا ہوا. یہ ساری چیزیں سوچے گا. زکوٰۃ دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا، جو فرائض عبادتیں تھیں ان کو میں کرتا تھا یا نہیں. وہ فوراً یہ سارے چیپٹر کھولے گا اور اس کو کلیئر کرے گا. اب آئیے میں آپ کو اور ایک حدیث سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت نشانیوں کے حوالے سے بادروا بالاعمال ستن. فرمایا کہ 6 نشانیاں دکھائی جائیں گی اور 6 نشانیوں کے بعد قیامت آنی. یہ ایسی نشانیاں جو قیامت کبریٰ کے بارے میں، یعنی جو بڑی قیامت ہے. اس سے پہلے کی جو نشانی ہے تو آج بھی ظاہر ہو گئی، لیکن جو حقیقی قیامت ہے جب آنے والی ہے اس سے پہلے یہ 6 نشانیاں ظاہر ہو. تو وہ نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد قیامت فوراً قائم ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال. وہ 6 نشانیاں کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. سب سے پہلے اعمال صالحہ کرنا شروع کر دو. نیک عمل کی طرف دوڑو. بادروا ہے نیک عمل کرنا شروع کر دو. انسان کے لیے قیامت یہی ہے کہ وہ مر جائے. قیامت آنے کا انتظار نہ کرے، بس انسان مر گیا اس کے لیے وہ قیامت. کیونکہ اب اس کے سارے اعمال ثواب کے سارے ذرائع بند ہو گئے. اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، وہ تو انتقال کر گیا. فرمایا کہ بادروا بالاعمال، نیک اعمال کی طرف دوڑو. 6 نشانیاں جو بتائی اس میں سے کچھ نشانیاں جو آپ نے بھی پڑھی ہوگی. دجال کا نکلنا، اس کے بعد ایک دھواں ہوگا اور وہ دھواں پوری دنیا میں پھیل جائے گا. یہ بھی خبریں ابھی درمیان میں پھیل رہی ہے. تو لوگ جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل حقیقت ہے، لیکن ان حقائق کو جاننے کی بجائے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. ایسے حالت میں کرنا کیا چاہیے. یعنی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بندے کو لے جاؤ، کوئی بہت زخمی ہو، تو ڈاکٹر اس کو یہ سوچے گا کہ اس کو بچانا کیسے. اس پہ یہ تحقیق نہیں کرے گا کہ مار لگی کیسے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. پہلے اس کو بچائے کیسے. بعد میں پوچھے گا آخر یہ گیا کہاں تھا، کیسے لگ گئی اس کو. تو ہمارے یہاں معاملہ یہی ہے کہ ذرا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤ. کیونکہ کہانیاں سننے کا شوق بہت ہے، لیکن وہ کہانی کا جو مورل ہوتا ہے اس چیز پر عمل نہیں کرنا چاہتے. اور وہی سب سے اہم ہوتا ہے. کہانی سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے عمل کروانا مقصد ہے. دجال اور پھر وہ دھواں. وہ دابۃ الارض. دابۃ الارض ایک جانور ہوگا زمین پر قیامت میں نکلے گا، جو وہ لوگوں سے بات کرے گا. یہ بھی ایک نشانی ہو، اتنی ظاہر نشانی ہوگی کہ لوگ اس کے بعد تو اب ظاہر سی بات ہے جس کو یہ نشانی پہلے سے کسی نے پڑھا نہیں ہوگا، تو اگر ایسا کوئی جانور نکل جائے تو وہ کیا سوچے گا. جس کو یہ پتہ نہیں ہوگا اسلامی احکام کے حوالے سے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، تو اگر کوئی جانور آ جائے قیامت کے ٹائم تو وہ تو مطلب اس کے ساتھ سیلفی لے لے گا، وہ بجائے اس کی کہ اس سے ہدایت دی.
کیونکہ وہ پڑھا ہی نہیں کہ یہ نشانی ہے قیامت. تو یہ مسائل ہے کہ ہمارے یہاں پڑھائی کم ہے، جبکہ کتاب ہمارے یہاں، یعنی ہم اہل کتاب ہیں. یہ مذہب کتابی مذہب ہے، کتاب والا ہے، لیکن سب سے کم پڑھائی یہاں ہے. اگر پڑھنا بھی چاہیں گے تو دنیا پڑھ لیں گے، دین نہیں پڑھیں گے. اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر نہ دنیا پڑھیں گے نہ دین پڑھیں گے. کیونکہ دنیا تو پڑھنا پڑے گا، جینا ہے. اور دین کے لیے مولانا صاحب ہے، جب ضرورت پڑے گی کال کر لیں گے، معلوم کر لیں گے. ضروریات دین بہت ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیں، اگر یہ پتہ ہی نہ ہو تو ہر دھواں یہی سمجھیں گے کہ لگتا ہے شاید آج چاول جل گیا اسی لیے دھواں زیادہ آ گیا، یہی سب سمجھیں گے لوگ. وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور وہ سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ بہت ساری نشانیاں ہیں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دجال کا نکلنا. اور اس پہ تو ایک سیریز سے آپ بیانات لوگوں کے سنیں گے، علماء کے بیانات کہ دجال کیسے آئے گا، کیا آئے گا. وہ بالکل صحیح ہے اور وہ بیان کرنا کیا جانا چاہیے کیونکہ احادیث میں موجود ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لوگ، ان نوجوان جو میں دیکھتا ہوں طبقہ، وہ اس چیز میں کہ دجال جو آئے گا تو کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے. دیکھیے، وہ دجال آنے والا ہے، وہ اپنے فتنے پھیلائے گا، تو اس کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے. آپ مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہاں بنا ہے فتنہ اور وہاں خاتمے کے لیے تیاری جاری. یہاں دجال نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا. اس کا توڑ بالکل رکھا ہوا ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو اس وقت کرنا کیا رہے گا. آئیے میں بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ کرنا کیا رہے گا. اور یہ صحابہ کی تربیت دیکھیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن ادرکہ منکم، تو جسے بھی دجال مل جائے، حضور نے فرمایا اگر میرے دور میں آتا تو میں تمہیں بچا لیتا، اور اگر میں نہیں رہا اور پھر وہ آیا تو تمہیں کیا کرنا ہے وہ بتا رہے. دیکھیے، یہ غور کرنے والی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید بیچارے آج بھی پڑھ نہیں پاتے، ریڈنگ بھی نہیں کر پاتے. ان کے لیے بہت غور کا مقام ہے کہ اگر ان کا سامنا ہو جائے تو وہ کریں گے کیا. فرمایا کہ اگر مل جائے دجال، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، تو اسے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنی ہے. اس کو دیکھ کر سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس کو دیکھ کر پڑھنی ہے، جس سے آپ اس کی فتنوں سے بچ جائیں گے. اب جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا ہوگا تو وہ مطلب کیا کرے گا اس. یعنی آپ سوچ لیں کتنی ضرورت ہے تعلیم دین کی، دینی تعلیمات کی کتنی ضرورت ہے. پڑھنے نہیں آ رہا ہے، اب تک پڑھنے آ بھی گئے تو یہ یاد کہاں ہے. تو ہمارا معاملہ یہی ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے جو احادیث میں آئیں گی. لوگ پورا دجال آئے گا تو وہ ایسا ہوگا، پھر وہ وہاں سے جو ہے وہ میزائل سے مارا جائے گا. ہمیں کچھ، ہماری میزائل یہی قرآن ہے. ابتدائی آیات پڑھ لیں گے، میزائل سے بڑی ہے ہمارے نزدیک. جب یہی آیات کے ذریعے آپ کا بخار اترتا ہے، تعویذ آپ لگاتے ہیں، تو اس آیات سے دجال نہیں بھاگے گا. یہ سارا عنایت دیا گیا اس میں. پھر آگے فرمایا، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، فثبتوا، جب وہ آئے گا تو ثابت قدم ہو جانا. ثابت قدم ہو جانا. اب ثابت قدمی کیا ہے بتایا آگے. قلنا یا رسول اللہ، صحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وما لبثه فی الارض، زمین میں وہ کتنا دیر ٹھہرے، یعنی کتنا دیر تک وہ زمین پر رہے گا. قال 40 یوما، 40 دن. کتنے؟ 40 دن. لیکن وہ 40 دن رہے گا، کیسے رہے گا وہ دیکھیے. فرمایا یوم کا سنہ، جب وہ رہے گا 40 دن، ان 40 دنوں میں کبھی کبھی کوئی ایک دن 1 سال کے برابر ہو. ایک دن 1 سال کے برابر. اس میں اور وضاحت میں کر دوں، قیامت کے دن بھی ایک دن 50 دن کے برابر ہوگا، 50 سال کے برابر ہوگا. جو آپ نے پڑھا ہے اس کی وجہ الگ ہے. اس میں حدیث کی شرح میں بتایا گیا کہ وہ اس لیے ایک دن 50 سال کا لگے گا کیونکہ بندہ پریشان ہوگا. اسے ہوتا ہے جب پریشان ہوتے تو پورا دن گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو ایسے 50 سال گزر جائیں گے ایک ہی دن. تو وہ اس کی ہولناکی، خوف، دہشت اس کی بنیاد پر ہے. یہ خوف و دہشت نہیں، ایک دن سال کے برابر ہو جائے گا. نکل گیا سورج بند ہی نہیں ہوگا، وہ سورج چڑھا ہی ہوا ہے. وہ سال بھر تک کے یہ نظام. فرمایا ایک دن سال کی طرح ہوگا، اور کبھی ایک دن 1 مہینے کی طرح ہو جائے گا، اور کبھی ایک دن 1 جمعہ کی طرح ہو جائے گا، یعنی 1 ہفتے کی طرح. ایک دن 1 ہفتے کا ڈوریشن ہو جائے گا اس کا دورانیہ. اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ جب ایسا ہوگا تو ایک بندہ مومن کیا پوچھے گا. جب دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو بندہ مومن کیا پوچھے گا.
اس سے بچنا کیسے ہے، اس سے بھاگنا کیسے ہے، یا اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ پوچھا جائے گا نا. صحابہ کیا پوچھ رہے ہو ذرا آپ دیکھیے. یعنی یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم لوگ آج نمازوں کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. اس کے حوالے سے فرمایا حضور نے وسائل و ایامی کا ایام، اس کے بعد باقی جتنے بھی دن ہوں گے وہ تمہارے دنوں کی طرح ہے جو 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں. باقی یہ کچھ دن ایسے ہوں گے. قلنا یا رسول اللہ، صحابہ رسول عرض کرتے ہیں ہم نے کہا، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فذلک اليوم الذی کا سنہ، یا رسول اللہ وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا. اس کو بھولا پن مت سمجھیے، یہ اصل میں مومن کا سوال ہے. اس کو بھولا پن نہیں سمجھنا، یہ مومن کا سوال ہے. فرمایا ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا حضور، اتکفین فیہ صلاۃ اليوم، تو کیا اس ایک دن میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ ان کو دجال کی فکر ہے ہی نہیں. وہ آئے گا، وہ لوگوں کو مارے گا، پھر جلائے گا، بنجر زمینوں کو آباد کر، سب ڈرامہ ہم کو چاہیے ہی نہیں. ہم پھر وہی بولیں گے کہ جب سورج کو پوجنے والے کے بارے میں ہم نے کہا کہ سورج بنانے والا میرا خدا ہے، تو جب دجال کی اولاگی کوئی سنائے تو ہم یہ بولیں گے اس کو بھی بنانے والا ہمارا خدا ہے. وہ چیزیں ہلکی ہو گئی. تو یہ فکر کیا کر رہے ہیں کہ حضور وہ جو ایک دن 1 سال کا ہوگا تو اس ایک دن میں 5 ہی وقت کی نماز پڑھنا ہے 24 گھنٹے کے حساب سے، یا پھر سال بھر کی پڑھنا ہے؟ ایک سوال دیں گے. یعنی کتنی اہم تھی نماز. ان کو پتا تھا کہ اگر نماز ہم نے پکڑ لی تو یہ ذروۃ صنام الاسلام، اسلام کی چوٹی ہے. اس کی نماز مضبوط ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اسی لیے حدیث میں آیا سب سے پہلے جو حساب ہوا قیامت کا قدم رکھتے ہی نماز کا. تبھی ابتدائی میں اگر ہم لوگ گر جائے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ ایک دن جو سال بھر کا ہوگا تو ایک ہی 5 ہی وقت کی نماز پڑھنا ہے یا سال بھر کی؟ حضور نے فرمایا فقدروا له قطرا، بلکہ وہ ایک دن میں سال بھر کی نماز پڑھنا ہوگا. یعنی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس ایک دن کے اندر بندہ سال بھر کی نماز پڑھے گا. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، ہمیں اگر جو تربیت دی گئی یہی کہ جب سورج گرہن ہو تو یہ نہ دیکھے کہ بھائی آج اخبار میں کیا ہے، بلکہ فوراً جائے مسجد میں دعا کرنے لگے، تکبیریں بیان کرنے لگے، نمازیں ادا کرنے لگے. یہی ہے کہ مومن کو پتہ ہے کہ اگر کچھ نقصان ہوا بھی تو میرے اعمال نقصان میں نہیں آنا چاہیے. میرے اعمال اگر صاف ہے اس کے بعد جاتی ہے جان چلی جائے. یہ بہت اہم چیز ہے جو آج کے درس کی تھی کہ ہمیں اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. اور آپ کا رب آپ سے راضی ہے یہ بات تو تبھی پتہ چلے گی جب اس نے آپ کو اپنے گھر آنے کی اجازت دی ہو. اگر اس کے گھر میں آنا ہمارے لیے بھاری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارا رب سے راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خلوص اور للہیت کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں ہر آنے والے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم آج اس درس میں جو کچھ بیان ہوا تو اپنے بارگاہ میں اسے قبول فرما اور اس کا ثواب ہمیں عطا فرما. اور جو کچھ بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما.